شکر ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اپنی جٹھانی، ساس یا نند کے ساتھ یہ ڈرامہ دیکھیں، آپ کو ایسے جملے ضرور سننے کو ملیں گے۔ اور اپنے دل سے پوچھیں تو یوں لگے گا کہ اس رائٹر پر کیس ہی نہ کر دوں۔ اس نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی پر ڈرامہ کیسے اور کیوں بنا دیا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ لڑکی نے خود ہی تو کہا تھا ایڈجسٹ کر لے گی۔ اس وقت اسے بس لڑکا پسانا تھا، ضرور کر لیتی اگر اسے کرنے دیں۔ اگر آپ اپنے معیار پر جج نہ کریں اور اس کی خوبیوں پر توجہ دیں، اسے کیا معلوم تھا سسرال کس بلا کا نام ہے۔ اس نے اپنے والدین کی بات بھی نہیں سنی، کیونکہ اس نے لڑکے کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ اس کے گھر والے بھی ایسے ہی گرومڈ ہوں گے۔ جیسے میٹرکس پاس بہو بہت اہم ہے کیونکہ وہ گھر سنبھالتی ہے، اسی طرح MBA پاس بہو بھی کسی اور طرح گھر کے لیے اور گھر والوں کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اچھی بہو صرف وہی ہے جو اپنا آپ مار کر گھر والوں کی روٹیوں کی خاطر خود کو چولہے میں جھونک دے۔ پھر آتی ہے یہ بات کہ بیٹے کو ہم سے الگ کر دیا۔ دراصل آپ کا بیٹا جب شادی کے بعد آپ کو اپنی اصلیت دکھاتا ہے تب دور ہوتا ہے۔ بیوی کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، سب کام آپ خود ہی کر دیتے ہیں۔ جو پہلے دن سے بیوی سے مقابلہ کرتے ہیں اور بیٹے کے خاندان کو قبول نہیں کرتے۔ لڑکے کے برے والدین کو اپنے بیٹے کی ضرورت ہے تو کیا لڑکی ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی؟ اس کے ماں باپ نہیں ہوتے؟ یہ سب چھوڑ کر آپ کے کپڑے برتن پر تانے سننے آئی ہے۔ مشرقی معاشرے میں اولاد کو بھی ایسٹ کی طرح ہی پالا جاتا ہے، بڑھاپے کا سہارا سمجھا جاتا ہے، اپنی امیدوں کا سہارا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوتا ہے کہ اس نے ہی سب کرنا ہے۔ کیوں بھائی، آپ نے اپنی زندگی گزار لی، آپ کے جو بھی چیلنجز تھے اس میں آپ نے اپنی اہلیت کے حساب سے مقابلہ کیا، اب بچے کو اس کی زندگی جینے دیں۔ لیکن نہیں، جب ہم خوش نہیں رہے تو کبھی اپنی مرضی سے نہیں جیے تو ہم کیوں جیو؟ یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے معاشرے کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں کامیاب انسان کو خود غرض سمجھا جاتا ہے۔ کمانے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹے کا دور بھیجنا ہو تو 100 بسم اللہ، لیکن وہی بیٹا اگر گلی کے کونے پر اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں چلا جائے تو قیامت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کبھی اپنے بچوں کی انفرادیت کو قبول ہی نہیں کرتے، انہیں پیٹ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس پر سسرال کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن کیا اخلاق اور تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اگر آپ کی اپنی بوڑھی ماں یا تکلیف میں ہو تو آپ اپنا آرام و سکون چھوڑ کر خدمت نہیں کرتی؟ تو اگر یہی لحاظ شوہر کی ماں کے لیے کرنا پڑے تو کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے شوہر کی اتنی عزت بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ تمیز کا معاملہ رکھ سکیں؟ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو نہ نوکری کرتی ہیں نہ کچھ، اور پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ گھر سنبھالنا ان کی ذمہ داری نہیں۔ تو بیوی پھر شوہر کی زندگی میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ پارٹنرشپ کہاں ہے؟ کیا اس آدمی کو اتنا بھی حق نہیں کہ جب وہ آپ کے لیے کمانے گھر سے جائے تو اسے یہ تسلی ہو کہ اس کے والدین آپ کے ساتھ محفوظ ہیں؟ دراصل ہم سب اپنی جگہ تھوڑے سے منافق ہیں، تھوڑے سے مطلبی اور تھوڑے سے کرپٹ ہیں۔ ہم سب اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ہم اندر سے اتنے انسیکیور ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر شخص ہم سے مقابلہ کر رہا ہے، اس لیے نہ ہم خود سکون سے رہتے ہیں نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ آپ الگ رہیں یا ساتھ، بنیادی تمیز سب سے اہم ہے، جس میں سب سے پہلے تو ہر شخص کی انفرادیت کو تسلیم کریں۔ ہر شخص اپنی خوبیوں اور خامیوں سمیت عزت کے لائق ہے۔ نند کا بھابھی سے، جٹھانی کا دیورانی سے اور بہو کا ساس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ اپنی جگہ اہم ہے۔ اگر سب اپنے دائرے میں رہیں تو رشتے کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے۔ ساتھ رہیں یا الگ، کسی معاملے میں مداخلت نہ کریں، کسی کے طور طریقوں پر اعتراض نہ کریں، اپنے کام سے کام، جو کہ سب سے مشکل کام ہے۔ کوئی عورت کتنی ہی سلیقے والی ہو یا کتنی گر جانتی ہو، نئے گھر میں جہاں چیز اجنبی ہوتی ہے اسے پل چک ہو ہی جاتی ہے۔ آخری بات، ہمیشہ ہر طرح کی صورتحال میں بڑوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بڑے معاملہ فہمی دکھائے تو بہت کچھ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی کامیاب مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں خاندان میں ایک دوسرے کے سر پر سوار ہوئے بغیر اکٹھے رہتے ہیں۔ ویسے بھی رشتے اچھے برے وقت میں ساتھ دینے کے لیے ہوتے ہیں، زندگی کو عذاب بنانے کے لیے نہیں۔ کل کافی لوگوں نے لکھا کہ بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، تو یہ نصیب بنانے والے کون؟ ہم اپنی بیٹیوں کے سسرال سے ڈرتے ہیں اور ہماری بہو کے میکے والے ہم سے، کیونکہ ہم ہی معاشرہ ہے۔ ہم سب کا انفرادی فعل مجموعی طور پر معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اس لیے خود کو بدلیں، معاشرہ بدل جائے گا۔ اللہ ہمارے رشتوں کو خلوص اور برکت دے، آمین۔